اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب زدنی علما۔ میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر گزرنے والے دن اور سبق کے ساتھ ساتھ مضبوط کر رہے ہیں، اور آپ اس کی خود سے تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مضامین قرآن آپ کو بار بار دکھائے جاتے ہیں، خاص طور پہ ان 5 صفحات کے جو کہ ہم نے کور کرنے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں اور آپ کو ویسے بھی یہ یاد رہیں۔ تو الحمدللہ ایک اور بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے صفحہ پہلا اور دوسرا صفحہ مکمل کر لیا، اس کے اشارے مکمل کر لیے۔ آج ہم تیسرا صفحہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا آپ میں سے جو احباب پہلا اور دوسرا صفحہ اس کے اشارے دہرانا چاہیں وہ ضرور دہرائیں۔ اور سب سے پہلے ہماری بہن سسٹر فاطمہ نظر، آپ پہلا صفحہ جو ہے اس کے اشارے دہرائیے اور ہم سب ان کے ساتھ دہرائیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر مسرت یہی پہلے والا صفحہ ہی دہرا دیجیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ ماشاءاللہ، ایکسلنٹ سسٹر۔ سسٹر عاطفہ آپ دوسرا صفحہ دہرائیے ہمارے ساتھ۔ کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ یہ سسٹر خالدہ آپ بھی دہرا دیجیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ ماشاءاللہ۔ تو سسٹر شاہین آپ ہمیں جو ہے ان کے جو شارٹ والے اشارے ہیں ذرا وہ کروائیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ زبردست ہو گیا جی۔ تو یہ ہے ہمارے 2 صفحے جو ہم پڑھ چکے۔ آج جو بات شروع ہو رہی ہے تیسرے صفحے کی، اور ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ سسٹر سمرہ کو دعوت دیں گے کہ اس کے اشارے دہرائیں۔ تو اس میں سب سے پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، اور اس اشارے کی پہلی ہی لائن کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے نارا۔ تو نار عام طور پہ میرا خیال ہے اردو میں بھی ہمیں یہ پتہ ہی ہوتا ہے آگ کو کہتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے دوسرا اشارہ آئے گا تو اس کی بھی لائن کے اندر لفظ آ رہا ہے سیب کا، سیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بارش کی مثال، آگ کی مثال دی جا رہی ہے، بارش کی مثال دی جا رہی ہے۔ پھر آگے چل کے بڑا خوبصورت مضمون شروع ہو رہا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن دعوت کس چیز کی دیتا ہے اور پھر قرآن چیلنج کس چیز کا کرتا ہے۔ تو یہ مضامین بھی انشاءاللہ ہم جو ہے ان اشاروں میں اور اس صفحے کے اندر پڑھیں گے۔ بہت خوبصورت، انتہائی اہم مضامین ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے اشاروں کے لیے ابھی سسٹر سمرہ بھی کروائیں گے ہمارے ساتھ۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جی سسٹر۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ سسٹر سمینہ۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ سسٹر حافظہ۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن۔ اور چونکہ یہ نیا صفحہ ہے تو ہم سسٹر نازیہ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ایک دفعہ کروائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ بہت خوب۔ اور سسٹر فاطمہ آپ ذرا ہمیں اس کے شارٹ اشارے بتا دیں۔ جی، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ حسن آپ بھی بتا دیجئے شارٹ والے اشارے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے ہمارے مضامین ہیں، اس میں سے پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال۔ جیسا کہ میں نے کہا پہلی لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا منافقین کا، ٹھیک ہے؟
کہ منافقین کون ہیں اور وہ کیا ان کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے فسادی ہوتے ہیں، دو رخے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے کر لی. اور اب ہم جو ہے وہ یعنی بے وقوف بھی ہوتے ہیں، کہتے تو مسلمانوں کے ہیں لیکن دے آر سفہاء. اب ہم آگے بڑھتے ہوئے جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ منافقین کی اللہ تعالیٰ مثال کو بیان کر رہا ہے کہ یعنی مثال سے اب ہمیں سمجھایا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا معاملہ ہے، کیسا سلسلہ ہے. تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اسباق کیا لیں گے. آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کے حوالے سے مثال ہے کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا، قبول نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا؟ پھر بصیرت اور روشنی چھین لی. یعنی سزا کیا ہو گئی کہ اب وہ گونگے ہیں، بہرے اور اندھے ہیں کہ حق کی روشنی کی طرف لوٹ بھی نہیں سکتے. نہ ان کے کانوں میں پڑے گی، نہ یہ دیکھیں گے، نہ یہ سنیں گے. تو ہم جو ہے یہ والی مضامین کو چونکہ آج پڑھیں گے تو یہ دیکھیے کہ ہم عمومی طور پہ جو سطریں دیکھ رہے تھے اس میں کیا آ رہا تھا، نئے حروف 3 سے کم تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں ذرا زیادہ مثالیں ہیں. تو اس سے یہ نہیں سمجھنا آپ نے کہ اب جو ہے نا یہ نئے لفظ بڑھ گئے ہیں، بلکہ ہم ایوریج نکالتے ہیں نا تو اس کے آگے پیچھے وہاں پہ پیچھے آپ نے دیکھا تو سبق میں کم تھے نئے الفاظ، آگے انشاءاللہ پھر کم ہو جائیں گے. اور ان میں بھی بعض الفاظ آپ جب دیکھیں گے آپ کہیں گے اچھا یہ تو آسان ہے، ابھی ہم بریک کریں گے، اسٹڈی کریں گے. تو آئیے اس کی تلاوت ہم سنیں گے اور سننے کے درمیان آپ کو وہ جو پروسیس بتایا جاتا ہے وہ ذہن میں رکھیے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. تو سب سے جو پہلا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کے کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں، یہ بن سکتے ہیں؟ دو. کیا ہوں گے ٹکڑے؟ مثل اور ہم. اور اس کا معنی تو اردو والی ہی مثال والا ہی معنی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، جو اس سے اگلا لفظ ہے کمثل الذی، کمثل، یہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے؟ دو کا اور مثل دو. کما جیسا کہ اور سل. زبردست، ایکسلنٹ. تو اس کا مطلب ہے آپ کو یاد ہے ہم نے QC1 میں کا اور کما پڑھا ہوا ہے. یہ شروع میں کا آ گیا ہے تو یہ وہ والا کا ہے، والا کا اور مثال. الذی تو سب کو یاد ہے نا، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. جمع الذین. معنی وہ شخص وہ جس نے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اگلا جو لفظ ہے یہ ہے استوقدہ. ٹھیک ہے، استوقدہ. تو یہ ہم لفظ انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے. آگے ہے نارا. تو اس اشارے کا اسی سے معنی بنا ہے. نارا کیا ہوگا؟ آگ. ٹھیک ہے، ہاں بس آگ کی مثال. تو ہم یہاں سے یہ لفظ تو استوقدہ پوری لائن میں اب دیکھیں ایک لفظ نیا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہو گیا، آئیے آگے چلتے ہیں. فلما ہو رہے ہیں یا کیا کریں گے؟ دو ٹکڑے کریں گے. فا پس لما آئے گا. لما. ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے لفظ ہے عداءت.
یہ بھی نیا لفظ ہے, ہم اس کو پڑھیں گے, لیکن اس کی بناوٹ کو دیکھ کر آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ فیل ہے سر. یہ فیل ہے. فیل ہے. مؤنث ہے. اچھا مؤنث بھی ہے, یہ بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے؟ جی سر, آخر میں تا ہے. کیا بات ہے. تو آپ تو لگتا ہے, چلیں دیکھتے ہیں اس کو پھر. تو اس کے بعد آ رہا ہے ما حولہ. تو یہ کیا, یہ ٹکڑے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی ماں کا علیحدہ لفظ ہے, ماں کا جو آئے گا حولہ ارد گرد, اس کے حول اس کے اور ارد گرد. ہو. حولہ اور ہو, دو ٹکڑے ہوں گے, ماحول حولہ ہو اس کے ارد گرد, ہو اس کے, حولہ لیکن ارد گرد. یہاں ایک ٹپ میں عام طور پہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہال کا لفظ جو ہے نا, ماحول سے آپ یاد رکھیں, ماحول جو ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہو اس کے, تو ماحول سے آپ کو آسانی ہو جائے گی یاد کرنے میں بھی. ارد گرد ہمارا ماحول ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کہ ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, تو اس سے ٹھیک ہو گیا. جی اگلا لفظ ہے ذہب اللہ بنورہم. ذہب فعل ہے, اس کو ہم پڑھیں گے. اور ویسے اگر میں کہوں, ہاں اللہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے, تو ذہب اللہ بنورہم. یہ جو بنورہم ہے, اس کے ٹکڑے بتائیں. 3 بی نور اور ہم. بی نور اور بی نور ہم. بی نور اور ہم. اس میں بی کیا ہے؟ بی حرف جر. حرف ویری حرف جر. گڈ. حرف جر آپ سب کو یاد ہے, زبردست. یہ حرف جر کس کے ساتھ آ رہا ہے بائی دا وے؟ اسم کے ساتھ. اسم کے ساتھ. کس اسم کے ساتھ؟ نور. 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 ذہبہ کے ساتھ آئے گا, پہلے اللہ والے کے ساتھ آئے گا. اللہ کے ساتھ. ذہبہ کے ساتھ. ہاں جی, ایک منٹ, یہ سارے رکیں اب یہاں پہ. یہ اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا تاکہ ابھی ذہن میں رکھ لیں. تو یہ جڑا تو بھی نور کے ساتھ ہوا ہے یہ ذہبہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد ہے نا, آپ نے پڑھا تھا وہ سلی علی میں, اور اس میں اس طرح سے. تو ذہب بھی اس فعل کے ساتھ ہے یہ حرف جر, ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ٹکڑے آپ لوگوں نے سارے صحیح بتائے ہیں, بی نور اور ہم یا ہم والا, ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. وا تارا کا ہم, اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. تین. تارا کا اور ہم. تین. ایکسلنٹ. اب اگر تارا کا آپ نے کہا وا تارا کا اور ہم, اگر میں آپ کو ویسے کہوں تارا کا, یہ کیا ہوا؟ فعل ہوا نا. یہ فیل فیل ہوا. ہے. اگر میں کہوں یہ ناصرہ کے وزن پہ ہے, تو آپ میں سے کوئی اس کا شارٹ ٹیبل فوری بنا سکتا ہے؟ جی سر. تارا کا یترکو اترک. تارکن متروکن. تارکن تارکن متروکن. ترکن. زبردست. یہ تو آپ لوگ تو سارے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں ابھی, ماشاءاللہ. ایسا دیکھیں, یہ ہے فائدہ جب ہمیں 4 سٹائل اچھے یاد ہوں گے نا. ویسے ایک پیر پیچھے بھی بن سکتا تھا, ذہبہ بھی میں آج سے پوچھ سکتا تھا. چلیں اینی ویز. تو تارا کا آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا. تارا کا یترک اترک, تارک متروک اور ترک. اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ, کیا مطلب ہوگا پھر تارا کا؟ چھوڑ دینا. چھوڑ دینا. چھوڑ دینا. ترک کر دینا. ایسے نہیں کر بتایا, دینا, چھوڑ دینا. کر دینا. پوچھا ہے تارا کا کیا مطلب ہے, تو صحیح معنی اس بتائیں. اس نے چھوڑ دیا. چھوڑا. اس نے چھوڑ دیا. چھوڑا, اس نے چھوڑا. اس نے ترک کیا, اس نے چھوڑا, ٹھیک ہے. تو ماضی کا معنی یہاں پہ پہلے والا سیگا جو ہے نا, اس طرح. اگر آپ کہیں گے چھوڑ دینا, پھر تھوڑی دیر بعد آپ بھول جائیں گے کہ اچھا تارا کا تو ماضی فارم ہوتا ہے اور اس کا یہ اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے اس نے. تو یہ ذہن میں رکھیں. میں نے آپ سے ترک کا معنی نہیں پوچھا, ٹھیک ہے. تو اچھا ہم صحیح ہے. فی آپ سب کو پتا ہے. ظلمات بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, ویسے یہ کسی کو پتہ ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ اندھیرا. اندھیرا. اندھیرا, بالکل ٹھیک ہے. تو اگر یہ مؤنث کی جمع ہو تو پھر اس کا واحد کیا ہوگا؟ ظلم. ظلم. نہیں, میں نے کہا یہ مؤنث, یہ ظلمتن. الف تا, ظلمہ. ظلمتن. ظلمتن. ٹھیک ہے. آپ یہ بات سمجھ گئے نا کہ آخر میں گول تا کو ہٹا کر الف تا لگا کر یہ جمع بنائی گئی ہے, ظلمات. لا سب کو مانا آتا ہے آپ میں سے. اور آگے ہے یبصرون. یبصرون ہے
بصارہ سے سے نہیں ہے، پلیز رک جائیں، یہ مزید فی کا فعل ہے اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ بناوٹ میں مجھے بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مضارع جمع مضارع جمع ہے سر. مضارع جمع واحد، جمع بالکل بالکل ٹھیک ہے. یبصرون، ویری گڈ. تو لا یبصرون ظاہر ہے اپوزٹ بات ہو جائے گی، اور معنی ہاں وہی والا ہے، دیکھنے سے جو ہے بصر سے ابصار اور کا. تو یہ پیچھے الفاظ آپ نے چونکہ پڑھے تھے تو یہ فعل بھی اسی سے. سمن نیا ہے، بکمن نیا ہے، امیون نیا ہے. یہ ہم انشاءاللہ بڑی مزے کی مثال دے کے اس کو پڑھیں گے آج. فہم دو ٹکڑے ہو گئے، پس وہ کیا ہے؟ لا یرجعون. تو یرجعون جو ہے اگر یہ ہو دارابا کے ٹیبل پر تو پہلے کیا بنے گا؟ ماضی کا پہلا صیغہ اس کا راجع راجع. آگے راجعون ویسے اور رجوع، تو رجوع کا لفظ اردو میں آپ سب کو پتہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر معنی کیا ہو جائے گا راجع کا؟ لوٹنے والے، لوٹنے والا، رجوع کرنا، رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اب ذرا غور کریں آپ کہ آخر میں ہمارے پاس پہلی لائن میں بھی ایک نیا لفظ ہے، دوسری والے میں بھی تقریباً ایک ہی بچ گیا. چلیں ذہبہ بھی کو بھی اگر ملا لیں تو 2 ہو گئے، اور آگے 3 جو ہے نا وہ نئے لفظ ہیں. تو اللہ کے فضل سے اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے. اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور پہلے ہم رواں پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ لفظاً لفظاً تو جو تھوڑا بہت بھول رہے وہ بھی یاد ہو جائے گا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مانند ہے. مثلہم، تو یہاں پر پچھلی والی آیت سے اگر آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کن کی بات ہو رہی ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ویسے منافقین کی. منافقین کی بات ہو رہی ہے. وہ 2 رخے تھے. ویری گڈ. کیا سو یوں انشاءاللہ مضامین کو بھی کنیکٹڈ رکھنا ہے اپنے ذہن میں. سو مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مانند ہے. اب یہ مثال آگے دہرائی جا رہی. استوقد نارا کہ اس نے آگ جلائی، اور پھر لما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو کچھ اس کے ارد گرد تھا. ماحولہ، حولہ ماحول، ارد گرد کا مطلب. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے چھین لی اس کی روشنی، بنورہم ان کی روشنی ان سب کی. وترکہ، اور ان سب کو ترک کر دیا فی ظلمات لا یبصرون. اپنا دل کرے. جی مائک اگر آپ سے گزارش ہے. کس لیے؟ فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو آئیے لفظاً لفظاً اس کو دیکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ مضامین کو ہم لفظاً لفظاً دیکھنے کی کوشش کریں گے. مثلہم، آپ سب نے صحیح بتایا تھا، 2 ٹکڑے، مثل اور ہم، مثال ان کی. کا مثل الذی، کا اور مثل اس مثال کی طرح ہے، اس جیسی ہے، اس شخص کی مانند ہے. الذی استوقد نارا. تو کیسے لفظ یاد رکھنا ہے آپ نے؟ استوقد نارا، سٹوو. دیکھیں سٹوو ہوتا ہے نا، سٹوو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ آپ کے گھروں میں ہوں گے سٹووز. چولہا ہوتا ہے. ہاں چولہا، بس. چولہا وغیرہ. استوقد نارا، آگ کہاں جلتی ہے؟ کون جلاتا ہے؟ چولہا. تو چولہا سٹوو سے استوقد نارا. اور اس فریز کو اچھا سا فکرے کو ذہن میں رکھیں گے پھر معنی نہیں بھولے گا. استوقد نارا، آگ جلائی. اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی. اب آگ جلائی تو النار، نار کا لفظ تو آپ کو یاد ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ فوکس، ویسے بھی یاد ہے آپ کو وقنا عذاب النار، اس سے بھی یاد ہے. تو فلما، تو کیا ہوا؟ پھر جب. فا اور لما، تو لما کا معنی جب، فا پھر پس، اس کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. کیا ہوا؟ اضاءت، یہ جو لفظ ہے نا اضاءت،
آپ سب نے صحیح کہا تھا ماشاءاللہ کہ یہ مؤنث ہے، فعلت کی طرح، فتحت کی طرح، نصرت کی طرح. یا آپ نے ابھی کون سے پڑھے ہیں کمزور افعال میں؟ ہدا پڑھا تھا نا لاسٹ کلاس میں، تو اس میں حدت کی طرح. اور آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ جو نیا، تو اس سے بھی آپ کو آمرہ، ٹھیک ہے، آمرت کی طرح. تو یہ ہے مؤنث. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو لفظ ہے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ آپ نے روشن کر دیا. اس کے لفظ سے کوئی آپ کو کوئی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی ذہن میں آ رہا ہے کوئی لفظ؟ ضیا، روشنی. ویری ضیا. گڈ. اس میں کیا ہے؟ ضیاء، وہ ہم کہتے ہیں نا ضوء صبح، ضیاء نام بھی ہوتا ہے یہ. تو اور ایک وہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک ہم کہ ضیائی تالیف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بہرحال تو اس سے آپ نے یہ لفظ جو ہے عداعت، اسی فعل کا آگے جا کے مؤنث کا یہ صیغہ ہے. تو پھر جب روشن کر دیا عداعت، کس نے؟ ات مؤنث. کون سی چیز ہے یہاں پہ مؤنث جس نے روشن کیا؟ آگ. آگ. آگ نے. نار جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ آیا مؤنث تھا ہے جی. عداعت، کہ ادا. اس آگ نے روشن کر دیا. کس کو روشن کر دیا؟ جہاں آگ ماحول جل کو. رہا ہے اس کے ارد گرد کا سارا جو ہے وہ ماحول. ما اور حولہ. تو یاد رکھنے کے لیے ماحول کا لفظ بھی دیکھیں یہیں سے اکٹھا ہی بن رہا ہے، ماحول ارد گرد، اس کے ارد گرد، ما حولہ جو کچھ اس کے ارد گرد تھا. اب یہ ہو کون ہے یہاں پہ؟ آگ. اللہ نے روشن کر دی. ابھی تو آپ نے کہا آگ مؤنث ہے. اللہ نے کیا ماحول. نہیں، غور کریں نا، ابھی دیکھیں آپ نے نہیں، پیچھے وہ شخص ہے نا جس نے آگ جلائی. بات ہے جو کافر لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. لوگ نہیں، جمع نہیں ہے، ہو کا لفظ آیا ہے، ہو. اللہ جی اس جس نے شخص آگ وہ جلائی. شخص جس نے آگ جلائی. ہاں ذرا غور سے سنیں، اب رک جائیں، توجہ سنیں. آپ نے کہا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب یہ اس ایک بندے کی بات چل رہی ہے، الذی استوقد نارا، اس ایک شخص نے جس نے آگ جلائی تھی، ہے نا. تو پھر کیا ہوا؟ فلما عداعت، اس آگ نے جب روشن کر دیا سارا ماحول، ہو اس کے ارد گرد کا ماحول روشن کیا نا، اس نے جلائی ہے، تو اس شخص کے الذی. تو یہ بھی ایک سکل ہے، اس پہ ہم زیادہ تو بات نہیں ابھی کرتے، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ نے، ورنہ پھر ترجمہ صحیح نہیں ہوا کرے گا. اب دیکھیں نا، اگر ہم یہاں اللہ اس کا معنی کر دیں تو وہ عجیب ہو جائے گا نا. تو ما حولہ، اللہ کی بات تو ابھی آگے آ رہی ہے. ذہب اللہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. ذہب اللہ، تو ذہبہ، اچھا ماحول ہو گیا اطراف میں. ذہبہ، ذہبہ فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ گیا. ذہبہ وہ گیا، اور ذہبہ غالباً فاتحہ کے وزن پہ ہے. تو کیا بنے گا اس کا ٹیبل؟ ذہبا، ذہبو، ذہبتا، ذہبتو، ذہبتم، ذہبنا، ذهبنا ذہبت. ذهبت. يذهب يذهبون تذهب أذهب أذهب تذهبون نذهب تذهب. اذهب اذهب. ذاهب مذهوب ذهاب. ذہابن. اچھا یہاں بھی ذہبہ کے بعد جو ہے نا، اس کا ذہبہ وہ گیا تو وہ خود ہی گیا نا، تو مذہوب کوئی چیز نہیں ہوتی وہ. بہرحال چلیں، ابھی ٹیبل آئے گا اس وقت بات کریں گے. ابھی ہم بات کیا کریں؟ ذہبہ وہ گیا. اب ہم نے معنی یہ کیا ہے، اوپر معنی میں لکھا ہوا ہے چھین لی اللہ نے، تو یہ تو کچھ عجیب بات نہیں ہے. کیا ہوا ہے معنی کو؟ بتائیں، خود ہی معنی بدل گیا. یہ سر ذہب اللہ بے سے جو ہے سر وہ چھین لیا بن گیا سر، کہ اللہ نے یہ جو اللہ نے ان کو ہدایت ہی نہیں دی، ان کو چھین لی ان سے. ایک منٹ، اچھا معنی نہیں بدلے نا، ابھی سمپل معنی وہی کہ چھین لی. اصل میں ذہبہ تھا وہ گیا. اب میں آپ کو آرام سے ایک ٹپ دیتا ہوں، اس سے معنی اچھا. ذہبہ بی حرف جر آیا، تو اب اس کو معنی بنا لیں وہ لے گیا. ذہبہ بی وہ لے گیا، یعنی کوئی چیز لے کے گیا، یعنی چھین کر لے گیا. تو اب دونوں معنی آسانی سے یاد رہیں گے. ذہبہ وہ گیا،
ذہب بھی وہ لے گیا. تو کون لے گیا یہاں پہ؟ ذہب اللہ بھی. کون لے گیا؟ اللہ ہو گیا اللہ سبجیکٹ. اللہ تو لے گیا. اللہ اللہ لے تعالیٰ گیا. لے گیا. ہاں اللہ لے گیا. کیا چیز لے گیا؟ نورہم، ان کی روشنی. ان کی روشنی، ان کا نور جو ہے اللہ لے گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ذہبہ اور ذہبہ بی کا فرق اب آپ سمجھ گئے. وَتَرَكَهُمْ، یہ آپ سب کو پتا ہے، ان سب کو چھوڑ دیا اللہ نے. تَرَكَهُمْ، اور ان سب کو چھوڑ دیا کہاں؟ فی ظلمات، ظلمات اندھیروں میں. اور یہ اردو میں شب کی ظلمتیں، ظلمت شب، وہ پتہ نہیں وہ کیا، وہ ایک ہے نا ایک غزل بھی ہے نا، شکوائے ظلمت شب پتہ نہیں کیا کرنا. تو اینی ویز تو اردو میں دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں وہ بھی بڑا پیارا شعر ہے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ویری گڈ. تو یہ کیا وہ جواب شکوہ میں غالباً؟ کہاں سے پڑھا آپ نے یہ؟ جی جی ماشاءاللہ. تو ہاں کیسا خوبصورت شعر ہے. اب آپ نے میری توجہ ساری ہٹا دی ہے اس سے. اینی ویز ظلمات لا یبصرون، تو اندھیروں میں لا یبصرون، کہ وہ سب نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یبصرون، لا یبصرون، تو ٹھیک ہو گیا جی. اور بصارت، بصیرت، سمع و بصر، یہ عربی، ہمیں اردو میں الفاظ معلوم ہے اور عربی کا کثیر حصہ اردو میں ہے، اس لیے آپ آسانی سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے. تو اب آئیے ان سے ہم نے کیا سیکھا. اس مثال کو اگر اچھا ذہن میں رکھنا ہے نا، تو ایک تصور آپ کو کرنا پڑے گا. کیا؟ کہ آپ اپنے خیال میں لے کر آئیں اور سوچیں اپنے ذہن میں، خاص طور پر ابھی جب آپ سیکھ رہے ہیں. آف کورس مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز میں سوچنا شروع کر دیں اس خیال کی طرف، لیکن ابھی کے لیے کہ یہ کیا منظر بیان ہو رہا ہے. تو اس کو امیجن کرنے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک ریگستان ہے، رات کا وقت ہے، گہرا اندھیرا ہے، آپ نے گھر جانا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر اچانک کیا ہو، آپ کو دور ایک روشنی نظر آئے، ہے نا. تو آپ کہیں گے او گریٹ، لیٹس رن، لیٹس گو فائنڈ آؤٹ واٹ اٹ از اٹ، ہے نا. تو آپ بڑی خوشی، محبت، شوق سے اس کی طرف دوڑیں گے کہ یہ لو، مجھے پتہ چل گیا یہ میرا راستہ ہے. تو یہ ذرا تصور ذہن میں لیں. اور پھر کیا ہو کہ وہ آپ سے روشنی چھین لی جائے. تو اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے. اچھوں نے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری شرط کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی روشنی چھین لی، ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا، گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا. سو یہ آیات مبارکہ ہیں، ایک نظر دیکھیے پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہماری کوئی بہن شکایت کر رہی ہیں کہ ہوسٹ صاحب آپ ہر بار مجھے ہی میوٹ کیوں کر دیتے ہیں. نہیں سسٹم، میں تو آپ کو میوٹ نہیں کر رہا. سر یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ماں کا مطلب کہاں پہ نہیں ہوگا اور کہاں پہ جو ہوگا؟ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ ایک ہم پہلے تو آپ کو کہتے تھے نا آہستہ آہستہ کہ آپ کانٹیکسٹ سے جان پائیں گے. تو اب آہستہ آہستہ ذہن میں رکھیے کہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے، فعل کے ساتھ آ رہا ہے، حرف کے ساتھ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر اور کلیئرٹی آتی جائے گی. اور ایک اور میرا کوشچن ہے کہ الذی جو ہے وہ حرف کیوں نہیں ہے، وہ اسم کیوں ہے؟ سسٹر الذی آپ نے اسم ہی ہم نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، اس میں اشارہ ہے نا، مطلب اسم کے طور پر پڑھ رہے ہیں ہم الذی، الذین. ٹھیک ہے، الف لام کی وجہ سے. تو ہاں ویسے تو نشانی اس کے اندر الف لام کی لگی ہوئی ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. زیادہ سمپل اور ڈائریکٹ آنسر.
تو چلیں استوقد نارا ABCD. ٹھیک ہو گیا جی. B is right answer. آگے چلیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. اب سمن بکمن کو یاد کیسے رکھنا ہے آپ نے؟ سمن کے شروع میں ساؤنڈ نکل رہی ہے، جو سن نہیں سکتا، سین سن میں بھی آتا ہے. بکمن کے شروع میں بول نہیں سکتے، با بول سے ہوتا ہے، جو بول نہیں سکتے بکمن. تو سمن سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے. چلیں ذرا پریکٹس کریں. سمم بکمن، سمم بکمن، تو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو. سمم سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے. اب یہ میں نے ہاتھ رکھا تو آواز آنی بند ہوگی. سمن سمن سن نہیں سکتے. میں کوشش کر رہا تھا بولنے کی، تو بکمن بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا امیون. وہ آپ کو ویسے اب دو کے بعد ایک ہی چیز بچی. امیون وہ کیا ہے؟ اندھے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھ نہیں سکتے. ہاں جی، دیکھ نہیں سکتے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم جب اردو کے عام الفاظ میں ڈھالتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جو سن نہیں سکتا وہ بہرا ہے، جو بول نہیں سکتا وہ گونگا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا وہ اندھا ہے. فاہم پس وہ، لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. اور راجعون کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، پہلے ہم نے QC1 میں یہ مثال دی تھی. آپ عام طور پر بھی کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. تو رجوع کرنا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ کوشچن یہ کاشف بھائی، یہ نہیں لوٹیں گے کیوں استعمال ہوا؟ کس چیز لا لگا ہوا نا؟ نہیں میں یہ مطلب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے مینس کہ واپس بھلائی کی طرف نہیں لوٹیں گے. جی جی جی، حق کی طرف نہیں پلٹیں گے. یہ آ رہی ہے نا؟ یہ دیکھیں تفصیل آ رہی ہے. حق کو سنتے نہیں، حق کو بولتے نہیں، حق کو دیکھتے نہیں، پکے منافقین ہو گئے. اب ان کی واپس پلٹ کر حق کی طرف جانے کی امید بھی ختم. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ اس پر غور فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. چلیں جلدی سے بتائیے، ترجمہ کیجئے. اور اگر آپ وہ ایکشن کر لیں گے نا تو فوری آپ کو یاد آ جائے گا. ابھی سمن کے لیے کیا آپ نے ایکشن کیا؟ آپ بتائیں ABCD. ابھی بھی اگر کوئی غلط لکھ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے غور سے سنا نہیں جب ہم نے ایکشن کیا، دیکھا بھی نہیں. سمن سین سے سن نہیں سکتا. تو جو سن نہیں سکتا اسے کیا کہتے ہیں؟ جی. سو سی از دی رائٹ آنسر. ٹھیک ہے. چلیں. بکمن. بکمن سوچ کر جواب دینا. اشارہ بھی کر سکتے ہیں نا. بک بولنا، بول نہیں سکتے. بکمن اردو میں ہم کیا کہیں گے اسے؟ گونگا. ٹھیک ہے جی. منافقین کیا ہیں بتائیے؟ داعش ہیں. ABCD. ایک سے زائد جواب سر. ABD. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے. آئیے اب آپ کی باری ہے. آپ لوگ اس کو ایک دفعہ پڑھیے، خود اپنے الفاظ میں ترجمہ کیجئے، پھر نیچے والے ترجمے سے میچ کیجئے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
آئیے جی اسباق، آگ سے اور اس سے نکلنے والی روشنی کی بات. منافقین نے دیکھا، قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، اور ایسا شخص کہ جو پھر حق کے حساب سے گونگا بہرا اندھا ہو جائے، حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم ایسا نہ کریں، بلکہ اس دعا کے مصداق اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. تو آپ تو ہر لفظ کو غور کر کے پڑھا کریں نا، اے اللہ ارنا الحق کا، دکھا ہمیں حق، سچ. وہ کیسے ہو؟ ارنا الحق کا حقا وارزقنا اتباعہ، حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے، وارزقنا اتباعہ. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ہمیں باطل کو باطل کی طرح دکھا اور ہمیں اس سے بچنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ حق کو حق، تو آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ حق کو باطل اور باطل کو حق میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں لوگ. میں نے یہاں تک کہتے ہوئے سنا، اتنا سچ بھی اچھا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت دکھاوا کر لیتے. تو یعنی خود لوگ ہمیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں نہیں جی کیا کریں، سچ بولیں تو گاہک جو ہے نا وہی نہیں کرتا. تو یعنی کیسا عجیب دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں کہ حق باطل کی طرح لوگوں کو نظر آتا ہے اور باطل حق کی طرح. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ مانگیے بھی اور اپنے آپ کو عادت بھی ڈالیے کہ اللہ میرے کان، میری زبان اور میری آنکھیں حق بات کو سنیں، بولیں اور دیکھیں، اور باطل سے رکیں. ٹھیک ہے جی. سو آج کے اسماء و افعال، چلیے سب لوگ ذرا بتائیے مجھے، مثل کی جمع کیا ہوئی؟ امثال سعد، انوار، انوار. ظلمات کی واحد دیکھیں ہوئی بنی ہے گولتا لگ کے، ظلمات ظلمہ. ظلمتن ظلمات، تو ظلمات کی واحد ہوگی. چلیے ہاتھ کھڑا کیجئے. ذہابہ فاتحہ کے وزن پر کون ٹیبل کروائے گا؟ سب سے پہلے کروا رہے ہیں جی ہماری سسٹر بسمہ. یذہب، اذہب، ذاہب، ذہاب. ہاں ذاہب ڈیش ڈیش بولا کرے تاکہ ہمیں پکا ہو جائے کہ ذاہب دیکھیں نا، وہ گیا تو وہ خود ہی گیا، اس لیے ڈیش، اور ذہاب جانے والا. اسی ذہابہ کے ساتھ بھی لگا تو وہ لے گیا، یعنی چھیننے کے معنی میں. سسٹر جویریہ سعید، تارکا کا ناصرہ کے وزن پر ہے، ایک دفعہ دہرا لیں. ترک یترک اترک، تارکن متروکن ترکن. ایکسلنٹ. نیکسٹ ہے سسٹر سمرہ، سوری سسٹر فاطمہ تھی، چلیں آپ کروائیے سسٹر سمرہ. راجع یرجع ارجع، راجعون مرجوعن رجوعن. رجون، ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ الحمدللہ ہم نے جو وہ تھے سر جو نمبر ہے ڈیجٹ تھے یہاں پر 86 85 42، یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں سر؟ یہ جی قرآن میں اتنی دفعہ یہ جو ہے نا اچھا یہ افعال آتے ہیں. تو دیکھیں نا بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے اس کی اچھی پریکٹس کر لی تو ان مختلف حالتوں میں جو آپ نے ڈفرینٹ دیکھی ہیں تو یعنی یہ کوئی 160 کے قریب آپ کو قرآن کے افعال یاد ہو گئے. ٹھیک ہے جی، ہے نا. ورنہ سوچے نا اگر ہمیں لفظاً کرنا پڑے 160 تو بات کہاں چلی جائے. تو اللہ نے آسان کر دیا ہے. اب آپ لوگوں کو سٹائل آتا ہے تو ذاہبہ فاتحہ پر ہے، آپ نے فوری 1 منٹ میں کہہ دیا ذاہبہ یذہب اذہب ذاہب ڈیش اہاب، اسی طرح تارکا اور اسی طرح راجع کا. ٹھیک ہے. تو بریک کے درمیان آپ کو یاد دہانی کروانی ہے، اپنا ہوم ورک کوشش کیا کریں، جلد کر لیا کریں، اور ورک بک بھی. تو ہماری عادت وہی ہے آخری دن جو ہے نا، جب آج کے دن آپ کو میسج آتا ہے نا تو پچھلا ہوم ورک لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کا کوگنیٹو لوڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اگر آج ہی کے دن آپ نے پچھلا ہوم ورک کیا ہے یا اس کو دہرایا ہے، آج ہی آپ یہ کلاس پڑھیں گے، اس کا ورک بک بھی، تو پھر زیادہ ہو گیا نا کوگنیٹو لوڈ. پھر لوگ مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ سر
مشکل ہو رہی ہے، یاد نہیں ہو رہا. تو صرف درخواست یہ ہے کہ 2 دن جب کلاس ہوتی ہے نا آپ کی، جیسے لیٹ سے آج اور کل ہے بدھ جمعرات، تو جمعے کو اسی وقت کم از کم 2 ویک رکھ لیں جمعہ ہفتہ، کہ اسی وقت آپ بیٹھ جائیں کہ نہیں میری کلاس ہی ہو رہی، اور اس درمیان اپنا ہوم ورک اور ورک بک کر لیں. تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ پھر جب نئی کلاس تک آپ ایک فریش مائنڈ سے، وہ پچھلا آپ نے محنت کر لی، کوگنیٹو لوڈ بھی کم ہے، اگلا کانسیپٹ زیادہ اچھا سیکھ سکیں گے. اور میں تھوڑا سا، میں ڈرانا نہیں چاہتا لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ تھوڑی سی آپ کا مڈ کوئز بھی، یہ 3 جب ہم 3 ABCD کر لیں گے تو وہ آئے گا. تو اس لیے بھی کوشش کریں ورک بک ساتھ ساتھ ہی ریویو کروا لیں. ٹھیک، کوئی سوال ہے تو پوچھیے، فرمائیے، ورنہ ہم پھر ابھی گرامر کی طرف جائیں گے. ایک کوشچن ہے کاش صاحب، جی اکرام بول رہا ہوں. جب یہ ہم انالیسس کرتے ہیں کہ روٹ ورڈز ہم نکالتے ہیں، تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہوگی کہ اگر تو آپ کا جو فعل ہے وہ کمزور ہے تو اس کی پریزنس جو ہے وہ مضارع میں الف نہیں ہوگا؟ تو اٹ مینس کہ جب بھی کوئی لفظ آپ انالائز کرتے ہیں نا، اگر وہ کمزور فعل ہے تو اس کو ہم انالائز کرتے ہیں مضارع سے. تو اگر مضارع ورڈ دیا ہوا ہے، اس میں ہم نے اس کے روٹ ورڈز نکالنے ہیں، تو اس میں اگر الف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے، بیکاز الف تو کنورٹ ہو جاتا ہے واؤ اور یا میں. کریکٹ؟ دیکھیں اس سے آپ بھی کنفیوز ہوں گے. سمپل سی بات یاد رکھیں. پہلے تو اگر آپ نے جب بھی مادے کے حروف یعنی یہ روٹ ورڈز نکالنے ہوتے ہیں، کوئی بھی فعل ہے وہ کسی بھی فارم میں ہے، مضارع ہے، امر ہے، ماضی ہے، کوئی بھی، تو آپ اس کو لے آئیں، سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ جو سب سے پہلے والی فارم ہے نا اس کی، وہ کیا ہے. اور میں اگر آپ کے سامنے ابھی بولوں اہدی، تو آپ کہاں واپس جا کے لوٹیں؟ سارے بتائیں. ہدا پر. ہدا، ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے ساتھ، پہلے سیکھے پہ، اگر میں آپ کے سامنے بولوں ینصرو، تو کہاں جائیں آپ سارے واپس؟ ناصرہ. یہ دیکھیں یہ آسان ہے نا. جیسے ہی آپ ناصرہ پہ گئے، سب سے آسان آپ نے کہا نون صاد را، یہ ہیں جی اس کے مادے کے حروف، نمبر 1. نمبر 2، آگے کمزور حروف. کمزور حروف میں بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑا. اس کانسیپٹ کو آرام سے، ہلکا سا، بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے. عمومی مادے کے حروف جو ہیں، جیسے واہبہ، تو لیٹ سے ہم نے کوئی بولا تھا آپ کے سامنے حب، تو آپ واپس کہاں لوٹ کر گئے؟ آپ وہبہ. واہبہ. تو یہاں بھی مادے کے حروف وہی رہے، وا، ہا اور با. صرف اور صرف ہم نے یہ کہا ہے کہ ایسے کمزور افعال جن میں الف آتا ہے. اب مسئلہ یہ نا، جیسے کل، آپ نے کہا کل، اب یہاں تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو، اس لیے اگر آپ کی والی تعریف ہم لیں گے نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یا یقولو میں بھی، تو آپ سب سے پہلے تو لوٹ کر جائیں پہلے اس کے اوپر، یہ ہے کون سا فعل، تو وہ ہے قال. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے دیکھا قاف، الف اور لام. اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس سٹیج کے اوپر، ہاں آپ مضارع میں جا کے دیکھ لیں یا مصدر میں، تو چونکہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کمزور حرف الف جو ہے یہ کبھی بھی اصلاً مادے کا حرف نہیں ہوتا، اس کی جگہ یا واو ہوتا ہے یا یا ہوتا ہے. اب یہ چیلنج ہوتا ہے کہ اب ڈھونڈنا یہ ہے میں نے اور آپ نے کہ یہاں کالا میں واو لگاؤں یا یا لگاؤں. تو وہ پھر آپ کو، چونکہ ماشاءاللہ ہم تو پورا پورا ٹیبل کر رہے ہیں، آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے جی یقولوں میں بدلا تھا اور وہاں بھی کال ہے، واو لام آئے گا نا. ہاں واو ہے. واو اسی لام. طرح جی، اسی طرح زیادہ، مطلب لیٹ سے میں نے کہا زد، آپ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، آپ نے کہا سر یہ زیادہ ہے اس کا، اور زیادہ میں الف ہے، تو اس الف کی جگہ یہاں پہ واو ہے یا ہے. تو ٹھہریے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتاتی ہوں. آپ نے دیکھا یزیدو اور وہاں آخر میں آیا تھا زائد، تو آپ نے کہا سر یہاں پہ نا یا ہے.
ٹھیک ہے, زا یا دال. ٹھیک ہے جی, چلیں اب آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ آج ایک آپ کے سوال کا ایک فائدہ ہمیں یہ ہوگا, آج الف پر دوبارہ بات بھی ہوگی, تو آج جو ہمارا فعل آ رہا ہے نا وہ ہے امارا گرامر میں, اور یہ جو امارا ہے یہ بھی قرآن میں کافی دفعہ ہے, 200 بار, یعنی اس کا ٹیبل آج انشاءاللہ آپ کر لیں گے, تو تقریباً 200 بار ہے یہ امارا. اور اگر میں آپ سے بائی دا وے ایک چھوٹا سا سوال یہی پوچھتا ہوں, اس میں آپ کو کمزور حرف نظر آ رہا ہے؟ جی الف حمزہ ہے پہلے تو, الف تو نہیں ہے. اچھا, تو آپ کو جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نظر آ رہا ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے, الف ہے؟ نہیں سر حمزہ ہے. الف تو ہے ہی نہیں اس میں, حمزہ ہے. حمزہ. اب یہ جن کو تو پتہ ہے نا وہ تو بتا رہے ہیں نا حمزہ اور الف, اور باقی جو بےچارے میرے جیسے ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ الف ہی تو ہے, یہ کون سی بلا ہے, یہ آج حمزہ بول رہے ہیں اس کو. تو انشاءاللہ یہ فرق بھی آپ کو میں ہم بیچ بھی دیں گے آپ کو, اس میں آپ ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا. میں سادہ فرق آپ کو صرف سادہ سمپل سا, جس الف پر کوئی حرکت نہ ہونا, ابھی آسانی کے لیے ایک لے مین اے بی سی کے طور پہ یہ یاد رکھ لیں, بعد میں اس کی باقی پڑھیے گا, وہ خاص طور پہ ان لوگوں کو جن بیچاروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم یہ کیا بات شروع کر دی ہم نے. تو جس الف پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو آپ الف کہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کمزور حرف میں لکھا ہوا ہے واو یا الف. جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے, زیر زبر پیش کچھ بھی, تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کمزور حرف نہیں, کیونکہ کمزور حرف وہ 3 ہی ہیں جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہیں واو یا الف, واو یا الف. تو اس لیے یہ جس کسی میں آتے ہیں اس فعل کو کمزور کر دیتے ہیں, اور یہ آتے صحت مند افعال کے وزن پر ہیں, اور یہ آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. آج آپ غور کریں کہ واو یا الف کے اندر, اس ٹرائنگل کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ حمزہ. حمزہ, ویری گڈ. حمزہ. تو اب یہاں پر ذہن میں کیا آتا ہے ہمارے, کمزور حرف تو واو یا الف ہی ہیں, ٹھیک, لیکن حمزہ جو ہے نا اس میں بھی کوئی تبدیلی آتی ضرور ہے. حمزہ والے افعال میں بھی کچھ نہ کچھ بدلتا ہے, یہ بالکل اسی پیٹرن پر نہیں آتے جیسے کہ صحت مند افعال, تو اس لیے وہ درمیان میں حمزہ کا کوئی نہ کوئی ان سے سینس بنتا ہے, وہ ابھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ پیٹرن آپ کو بار بار آپ دہراتے ہیں, وَحَبَ وَعَدَ, وَحَبَ اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا, تو وہ پوری نظم اسی طرح ذہن میں اچھی سے رکھ لیں. کالا اس نے کہا, زادہ اس نے زیادہ کیا, دعا اس نے پکارا, ہدا اس نے ہدایت. تو آج کا ہمارا جو فعل ہے وہ ہے امارا, اور یہ دیکھیں سٹارٹ ہوتے ہی پہلی بات جو آپ کو بتائی جا رہی وہ کیا ہے کہ بعض اوقات حمزہ کمزور حرف کے جیسا بن جاتا ہے نہیں کمزور حرف, ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو الگ کیٹیگری بھی کہہ سکتے ہیں, حمزہ والے افعال, ٹھیک. تو امارا کا مطلب ہوتا ہے اس نے حکم دیا, امارا اس نے حکم دیا, اور حرف حمزہ ہے اس میں, ہم نے کمزور حرف نہیں کہہ رہے اسے. تو امارا سے جب ہم نے ماضی کا بنایا تو وہ بنا امارا, امارو, امرتا, امرتو, امرتم, امرنا, اور مؤنث بنا سکتے ہیں امرت, تو اس نے حکم دیا, ان سب نے, آپ نے, میں نے, آپ سب نے, ہم سب نے, اس عورت نے, ٹھیک ہے. یہ سسٹم مسرت. امرا, امرو, امرتا, امرتو, امرتم, امرنا, امرت یا امرت. ویری گڈ. سسٹر شاہین. امارا اس نے حکم دیا, امرو ان سب نے حکم دیا, امرتا آپ نے حکم دیا,
अमरतु मैंने हुक्म दिया, अमरतुम आप सब ने हुक्म दिया, अमरना हमने हुक्म दिया, अमरत उस औरत ने हुक्म दिया। चलें, अब मैं इशारे करने लगा हूँ, आप सारे बोलें और मुझे आवाज आए ना आए, आपके कान में आवाज हमारा हमारा अमरु अमरता आपने हुक्म दिया, अमर मैंने हुक्म दिया, अमरतुम अमरना ना अमरत 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 एक्सीलेंट, ठीक है जी। ये अमृत नहीं है, एक वो अमृत भी होता है ना, अमरत, ठीक हो गया। चलें, अब इसकी बोलचाल के लिए यहाँ भी आप सारे जवाब दें मेरे सवालों के, जरा उससे ही होता है मैं और आप सारे जवाब देंगे। चलें, हल अमरा, हल अमरता, हल अमरतुम, नाम अमरना। तो क्या जी, आइए इसका जवाब दीजिए। हल अमरतुम बिल मारूफ, नाम अमरना मारूफ है वैसे इसका हुक्म, हम नाम कह रहे हैं तो उससे भी माना समझ जाए, नेकी का, अच्छी बात का, ठीक है, तो उसके हुक्म की बात हो रही है। आइए, अमरकुमुल्लाह क्या तर्जुमा होगा? अमरकुमुल्लाह हुक्म दिया तुम सबको अल्लाह ने। अल्लाह हुक्म देता है। नहीं देता है, जरा दोबारा एक दफा गौर से सोच कर बताएं। आमारा सर ए अल्लाह ने हुक्म दिया तुम सबको। ए आमारा है ना, माजी वाली फॉर्म है, हमारा अल्लाह ने हुक्म दिया तुम अब सबको, अल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया तुम सबको, ठीक हो। अब हमने जब इसका मुदारे बनाया तो अब देखिए या मुरू, अब यहाँ पे हमजा ने क्या किया, या मुरू वो हुक्म देता है, या मुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरू आप हुक्म देते हैं। जब यहाँ पे आया तो ये एक हमजा और एक जो हम लगाते होते थे मुतकल्लम वाला, तो इकट्ठे मिल गए, तो अब आवाज जरा मद्दा की बन गई। मुरूनी बोलेंगे हम इसको बोलेंगे मैं हुक्म देता हूँ, आमुरू आमुरू, ठीक है। तो ये एक खास तौर पे इसको ध्यान में रखना है। फिर तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरू हम सब हुक्म देते हैं, और हिया तामुरू आप हुक्म देते हैं। चलें, करवाइए, कौन करवाएगा? जी करवाएं सिस्टर हाफिजा। यअमुरु वो हुक्म देता है, यअमुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तअमुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, तअमुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नअमुरु हम सब हुक्म देते हैं, हिया तअमुरु वो औरत हुक्म देती है। जी सिस्टर फातिमा। यामुरु वो हुक्म देता है, यामुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, तामुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नामुरु हम सब हुक्म देते हैं, हिया तामुरु वो औरत हुक्म देती है। सिस्टर बिस्मा। यअमुरु वो हुक्म देता है, यअमुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तअमुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, तअमुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नअमुरु हम सब हुक्म देते हैं, हिया तअमुर वो औरत हुक्म देती है। जी वेरी गुड। अब जब हमने इसकी बोलचाल करनी है तो सिस्टर तालिया और सिस्टर खालिदा करवाइए जरा। हल यअमुरु बिस्सलाह
سسٹر خالدہ آپ ہیں یا نعم یأمر بالصلاۃ. هل يأمرون بالصلاة نعم یأمرون بالصلاۃ. هل تأمر بالصلاة نعم آمر بالصلاۃ. هل تأمرون بالصلاة نعم نأمر بالصلاۃ. تو آپ میں سے کون مجھے معنی بتائے گا کہ جب ہم نے کہا حل تأمرون بالصلاۃ، سسٹر شاہین کیا معنی بنتا ہے؟ کیا آپ نماز کا حکم دیتے ہیں؟ کیا آپ سب نماز کے لیے حکم دیتے ہیں؟ ویری گڈ. تو جواباً سسٹر عاطفہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ نعم نأمر بالصلاۃ. جی ہاں میں نماز کا حکم دیتی ہوں. میں نامرو ہم سب. ہاں تو یہ غور کیا کریں نا، یہ تھوڑی سی توجہ کیا کریں، اس سے دیکھیں نا معنی ہی بدل گیا. نأمرو ہم سب جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے. تو آئیے جیسا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اب جب ہم نے اس کو کرنے کے لیے اس کا امر کا صیغہ بنانے کے لیے لائے یأمرو یا ہٹا، اور اسی طرح جو ہے وہ حمزہ چونکہ غائب ہو گیا، کمزور حرف کی طرح اس نے ایکٹ کیا، اور پھر وہ بن گیا آخری حرف تو ہر دفعہ ہم ساکن کر دیتے ہیں مر. اب دیکھیے اگر تو یہ ہوتا مطلب حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کو چاہیے تھا پورا پیٹرن فالو کرتا ناصرہ ینصرو والا، تو اس میں ہوتا ہے انصر. اب اس نے انصر نہیں بنایا، اس نے بنایا مر، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی تبدیلیاں ایکسیپٹ کر رہے ہے نا. تو اس لیے حمزہ بھی اس میں بھی کیا ہوتا ہے کمزور افعال کی طرح اس پہ تبدیلی ہو سکتی ہے. سو اس لیے ہم اس کو ایک الگ کیٹیگری کے طور پہ پڑھتے ہیں. مر یہ بن گیا. اچھا اب اس کی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ جو حمزہ ہے نا کبھی واپس بھی آ جاتا ہے. اس کا قرآن میں لکھا ہوگا وَأْمُرْ، تو یہ عام تو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اب آپ سب کو پتا چل گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے وا اور مر. ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو. جی سسٹر فاطمہ. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تعمر مت حکم دے، لا تعمرون لا تعمرو مت حکم دو. سسٹر سمرہ. مر حکم دے، مرو حکم دو، لا تأمر مت حکم دے، لا تأمرو مت حکم دو. ویری گڈ. چلیں اب آپ سارے کریں ذرا میرے ساتھ. مر مر حکم دے، مرو حکم دے، مرو دو، حکم دو، لا تعمر مت حکم دے، مت حکم دے، لا تعمرو مت حکم دو. ٹھیک ہو گیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کس چیز کا حکم دینا چاہیے اور کس کا نہیں. تو اگر میں اب بول چل کر رہا ہوں مر بالصلاح، آمرو بالصلاح، ہاں مرو بالصلاح، نأمر بالصلاة نامرو بالصلاح. ویری گڈ. سو لا تأمر بالمنکر، لا آمر بالمنکر. آپ نے پہلے ہم نے کہا تھا نا معروف بالمعروف، یہ ہے بالمنکر، تو فرق کیا؟ یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، معروف نیکی اچھائی بھلائی کا، اور منکر کیا ہوگا؟ بدی برائی گناہ. لا تعمروا بالمنکر. لا نأمر بالمنکر. گڈ. چلیں آئیے جی، پھر ہمارا یہ بن گیا عامر. اس سے کچھ آپ کو ذہن میں آیا؟ پاکستان میں اکثر آ جاتے ہیں یہ عامر. کون ہوتے ہیں؟ عامریت، آمریت. وہ یہیں سے آیا یہ لفظ، جو صرف حکم دیتے ہیں سنتے ہی نہیں کسی کی. عامر
سوری یہ عامر. عامر. تو یہ عامریت جو ہے نا اس لیے بڑی مصیبت اس کی یہ ہے کہ بس اپنی بات ہی منواؤ, کسی کی نہ سنو. عامر حکم دینے والا, معمور جس کو حکم دیا گیا, اور امر حکم دینا. ہم کہتے ہیں نا امر الہی, اللہ کا حکم. تو عامر, معمور اور امر. جی کروائیے سسٹر. جی جی سسٹر مسرت آپ نے سب سے پہلے, بس اب آپ خود ہی سیکوینس میں رکھ لیا تھا نا. عامر, معمور, امر. ٹھیک ہے جی. عامر حکم دینے والا, مأمور جس کو حکم دیا گیا, امر حکم دینا. عامر حکم دینے والا, معمور جس کو حکم دیا گیا, امر حکم دینا. جی سسٹر عاطفہ. عامر حکم دینے والا, مأمور جس کو حکم دیا گیا, امر حکم دینا. ویری گڈ. تو آئیے اس کی بول چل کر لیتے ہیں. حل انت عامر, حل انت. انا عامر. ویسے اس پر ہمیں کہنا چاہیے لا لا لا. کوئی بھی عامر بننا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اینی ویز, حل انتم عامرون. نعم نحن عامرون. نعم نحن عامرون. عامریت نے تو اس ملک کے ہی حالات کر دیے نا. چلے, تو اب یہاں پر ہم نے الحمدللہ پورا ٹیبل کیا, اور ساتھ آپ نے مؤنث کے صیغے بھی دیکھے. تو اگر کوئی ایک آپ میں سے دہرا دے ہمارے لیے, کوئی نیا بالکل جنہوں نے ابھی تک نہیں کی پریکٹس, آپ لوگ ذرا پرانے والے کائنڈلی دیں نا, کسی کو موقع دیں, کسی اور کو ہیں. جزاک اللہ. ذرا کوئی ہمارے کوئی بھائی, آج کوئی نہیں بولا, کوئی بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ, کوئی بیٹھتے ہیں. تو سسٹر کرن عامر اور بردر محمد حسن, یہ دونوں کروائیں جی. چلیں چلو پہلے میں کراؤں. امرا, امرو, امرتا, امرتو, امرتم, امرنا, امرت. یامرو, یامرونا, تامرو, آمرو, تامرونا, نامر, تامر. مور, مرو, لا تامر, لا تامرو, عامر, معمور, امر. ایکسلنٹ بردر, بہت خوب. چلیں ایک اور بردر اکرام آپ بھی کروا دیں. امرا, امرو, امرتا, امرتو, امرتم, امرنا, امرت. یامرو, یامرونا, تامرو, آمرو, تامرونا, نامرو. یہ والا جو تھا امورو, ٹھیک ہے, تامرو. آمر, تامرونا, نامرو, هي تامر. مر, مرو, لا تامر, لا تامرو. عامر, معمور, امر. ایکسلنٹ بردر, ماشاء اللہ. بردر سہیل, آپ ہمیں ذرا اس کا شارٹ ٹیبل کروا دیں. امرا اس نے حکم دیا, یامرو وہ حکم دیتا ہے, مر حکم دے, عامر حکم دینے والا, مأمور جس کو حکم دیا گیا, امر امر حکم دیا, حکم دینا. حکم دینا, ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. تو یہ ہم نے کیا. چلیں امرا کے وزن پر اسی طرح کے اسی پیٹرن کے اوپر ہے لفظ فعل اخذ. اخذ ہوتا ہے کوئی چیز پکڑنا, لینا, اس سینس میں. تو چلیں پہلا سوال آپ لوگوں کے لیے. اخذنا, اے بی سی ڈی, کون سا ٹھیک ہے؟ اے. ہم نے لیا, ٹھیک ہو گیا جی. عربی میں ترجمہ کیجئے. وہ سب لیتے ہیں,
وہ سب لیتے ہیں. سب لیتے ہیں وہ سب. یاخذون بی یاخذون بی. ویری گڈ. چلیے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور وہ اور وہ سب قبول قبول کرتے کیے ہیں صدقات. اے اور اس نے قبول کیے صدقات. بی وہ قبول کرتے ہیں صدقات. کیونکہ ماضی اور اس کا خیال نہیں رکھا نا آپ نے. یاخذو تو مضارع ہے نا. ہاں جی. تو یأمرو کی طرح نا. ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی یہ تھوڑی سی باریک غلطیاں آپ کر جاتے ہیں. سر یہ پلورل کیسے ہوا ہے یا خضو؟ جی پلورل میں مطلب آ رہا ہے وہ کرتے ہیں آ رہا ہے مطلب یہ تو سنگولر ہے نا یا ہاں خضو. وہ قبول کرتا ہے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ویری گڈ. نائسلی ہائی لائٹڈ. هل هم آخذون بتائیے اے بی سی ڈی. سی سی بالکل ٹھیک ہے. آخذہ سے اسما کی 3 چابیاں اے بی سی ڈی. اسما ہیں. کچھ لوگ افعال کی چابیاں بتا رہے ہیں. ہاں سی بالکل ٹھیک ہے. چلیے جی. سو اس کے ساتھ ہی کلاس اختتام کو پہنچی. سوری اگر یہ آپ کوشچن یہ بتائیے گا اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خزا کا وہی حمزہ ریپلیس کے نہیں ہوگا؟ ہاں حمزہ خا اور زا کیونکہ یہاں پر کمزور حرف نہیں ہے تو ہم نے اسی کو لیا. ٹھیک ہے. حمزہ ہے ہی ہم نے پہلے ہی کہا نا یہ کمزور حرف نہیں ہے. تو امرا میں بھی حمزہ میم اور را. ٹھیک ہے. تو چلیں ہم سب نے حکم دیا نماز کا. بتائیے کون سر کروانا؟ امرنا بالصلاۃ. ہاں امرنا بالصلاۃ. اور کون کرائے گا اگلے والا ترجمہ؟ وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کروانا تاکہ پھر سارے سن سکیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. انشاءاللہ. سسٹر عاطفہ بتائیے. وَيَقْطَعُونَ اور وہ قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے بھی اس کے ساتھ ان یوصلا یہ کہ ملایا جائے. ہاں یوصلہ وصل سے اردو میں ہوتا نا. تو ماشاءاللہ وَيَقْطَعُونَ قطع سے ہے یہ. تو وہ سب کاٹتے ہیں ما جس چیز کا امر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے اس کو اکٹھا کیا جائے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے زبردست. تو آپ نے گھر پر آخذہ کا ٹیبل بھی کرنا ہے اور اختتام سے پہلے ہماری بہن فلسطین کے لیے جی ہم روز الحمدللہ کر رہے ہیں ابھی بات بھی کرتے ہیں. تو اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.